الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، آج نماز کی اہمیت اور نماز کے بارے میں آج ہماری زندگی کے کیا مصروفیات ہے، کیا ہماری زندگیوں میں اللہ کی خاص و اہم عبادت نماز ہے، یا نماز تو ہے مگر اس جیسی نماز جو ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکے، کیا ہماری زندگیوں میں وہ نماز ہے؟ اس پر آج ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر یہ سوچے کہ کیا میری وہی نماز ہے جو مجھے بے حیائی اور برے کاموں سے روک سکتی ہے؟ نہیں تو آج ہی اپنی زندگیوں میں اس نماز کی عادت ڈالیں، اس طرح نماز پڑھنے کی اپنے اندر کیفیت پیدا کریں۔ اللہ رب العزت آیت کریمہ میں فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و عاجزی پیدا کرتے ہیں، یعنی ان کی نماز ایسی ہے کہ زمین و آسمان کا نظام بدل جائے مگر ان کی نمازوں میں کوئی رکاوٹ، کوئی چیز حائل نہ ہو۔ آج ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، باہر اگر کوئی ایسا شور شرابہ ہو جائے ہمارا ذہن فوراً باہر جائے گا۔ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص نمازیں بھی پڑھتا ہے مگر جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چغل خوری بھی کرتا ہے، تو یہ نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے کیوں نہیں روک رہی؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ نماز نہیں ہے، یہ اس طرح نماز نہیں پڑھ رہا ہے جو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے۔ کھڑا نماز میں ہے، ذہن اس کا گھر پہ ہے، کھڑا نماز میں ہے، دیکھ رہا گھڑی کی طرف ہے، کھڑا نماز میں ہے، داڑھی پہ ہاتھ مار رہا ہے، کبھی گریبان صحیح کر رہا ہے، کبھی آستین صحیح کر رہا ہے۔ نماز ایسی پڑھو کہ انسان یہ گمان کر کے نماز پڑھے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ بھئی یہ آج ابھی تقریباً 6 بجے آپ کو پھانسی لگے گی، اگر وہ ایمان والا ہوئے گا وہ اس آدھے گھنٹے میں ایسی نماز پڑھے گا نا، وہ یہ محسوس کرے گا، اس کے دماغ میں آئے گی کہ یار آدھے گھنٹے بعد مجھے پھانسی ہو جائے گی، تو ایسے عاجزی میں نماز میں کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، روئے گا کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ آج میری نماز کھڑے نماز میں ہے، ذہن ہمارا جلدی جلدی کہہ رہا ہے کہ جلدی نماز سے فارغ ہوں، جا کے گھر کا فلاں کام کروں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت بھی پیدا نہ ہو کانہ تراک، ہوئے وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان، یہ ہے اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں پر محنت کریں۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں کافی سالوں سے مگر ہمیں پتہ نہیں ہے نماز میں کس طرح ہاتھ اٹھانے ہیں، نماز میں کس طرح کھڑا ہونا ہے، نماز میں ہم اپنے دھیان کو بھٹکانا نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا نماز میں دھیان ادھر ادھر بھٹک رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ نماز میں آنکھیں معمولی وقت کے لیے آنکھیں بند کر دے تاکہ اس کا دھیان نماز کی طرف آ جائے۔ ہر وقت بند کرنا صحیح نہیں ہے، نماز میں مکروہ ہے، مگر کسی کو اپنی دھیان نماز میں لانے کے لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ آنکھیں بند کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں گھر پہ مصلی بچھا کے پریکٹس کرنی چاہیے
کہ مجھے نماز کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، نماز میں کیا کیا پڑھتے ہیں، آج ہم غور کریں، کسی کو اپنی نمازیں سنائیں، اس کے سامنے بیٹھے رکوع سجدہ کریں، تکبیر آٹھ اٹھانے کا طریقہ اس کو سمجھیں، اس سے کہ یار نماز کس طرح ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ فضائل اعمال میں ایک حدیث لکھی ہے کہ ایک شخص نماز پوری زندگی نماز پڑھتا ہے، آخر میں وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ رکوع کرتا ہے سجدہ صحیح نہیں کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے رکوع صحیح نہیں ہے اس کا۔ نماز فرائض واجبات سنت مستحبات کا اس کو علم ہی نہیں ہے۔ نماز کو کن آداب اور کن شرائط کے ساتھ پڑھنا ہے آج ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ دنیا کے ہر کام کے لیے ہم نے محنت کی، کوشش کی، سیکھنے کی، مگر ایک نماز ہے جو ہم بے دھیانی بے توجہ سے پڑھتے ہیں، نہ اس کے اوپر ہمارا دھیان جاتا ہے کہ یار میں اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ مسلمانوں کا اہم فریضہ نماز ہے، جس سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے، آج وہ ہماری نمازیں ہی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی صحیح نماز پڑھنے کی، جس طرح اللہ رب العزت کی چاہت ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑے ہو کر ایسی عبادت کرے، اللہ ہمیں اس عبادت کرنے کی توفیق دے، اس طرح ہماری زندگیوں میں پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہمیں محنت کرنی پڑے گی، پریکٹس کرنی پڑے گی۔ اگر ایک انجینئر بننا چاہتا ہے ڈاکٹر، تو وہ وہاں پر جا کر پریکٹیکل کرے گا، کچھ سیکھے گا۔ اس طرح ہم گھر پہ مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز نفل ایسی پڑھیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ کے سوا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری وہ نمازیں ہو جائیں گی کہ ہم گھر پہ اگر ہمارے آٹا نہیں ہوگا، مصلی بچھا کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے، آٹا آ جائے گا۔ صحابہ کرام کی کیا نمازیں تھی، اللہ اکبر، سفر پہ جا رہے تھے، سواری مر گئی، مصلی بچھایا، اللہ سے دعا کی، زندہ ہو گئی۔ اس طرح ہم بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، آج بھی وہی اللہ ہے، بس ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر وہ صفات اور وہ جذبہ نہیں ہے نماز کا۔ دنیا کے ہر کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، مگر نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو صحیح اللہ کی عبادت کرنے کی اور نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔